ہیں. ہمارا اگلا موضوع ہے کہ صنعت انڈسٹری جسے آپ کہتے ہیں کہ اور یہ کیوں ضروری ہے. ظاہر ہے ڈیفینیٹ بات ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے صنعتوں کے اوپر بھی انحصار کیا جاتا ہے. گو کہ پاکستان کی معیشت کا زیادہ انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے، لیکن صنعتیں جو ہیں یہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. تو انڈسٹریز یا صنعتیں کیوں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو اکنامک اسٹیبلٹی ہے. ظاہر ہے کہ معاشی استحکام کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد صنعتوں میں ہمیں نیچرل ریسورسز حاصل ہیں، جیسے کول مائنز ہیں یا دیگر پاکستان کے پاس آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ قدرتی وسائل کون کون سے ہیں، ان کا استعمال بھی ہوتا ہے. سپورٹس، ایگریکلچر، ڈیفینس اینڈ ادر سیکٹرز آف اکانومی جو ہے ان کو یہ سپورٹ کرتی ہے انڈسٹری. ظاہر ہے کہ ایگریکلچر اور جو ڈیفینس اور جو دوسرے سیکٹرز ہیں صنعتوں کے ذریعے ان میں بھی ان کے حوالے سے بھی صنعتیں لگائی جاتی ہیں. اور امپرومنٹ آف بیلنس آف پیمنٹ اینڈ گورنمنٹ ریونیو، امپرومنٹ ان انویسٹمنٹ اینڈ اسپینڈنگ. اب اس میں بیلنس آف پیمنٹ یعنی جو ادائیگیوں میں توازن جسے آپ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر سے کوئی بھی ملک باہر سے کچھ سامان منگواتا ہے یا اپنے ملک سے سامان جو ہے وہ باہر بیچتا ہے بیچنے کے لیے، تو اس میں جو زر مبادلہ ہے یا جو آپ نے ان کو ادائیگیاں کرنی ہیں ان میں کیسے توازن جو ہے وہ رکھا جائے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اچھی صنعتیں ہوں گی اور آپ کو ایک اچھی آپ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے، تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بہتر رہے گا. اب ڈفرینٹ ٹائپس آف انڈسٹریز ہیں جی ہمارے پاس، اور اس میں ایک سب سے پہلے کاٹیج انڈسٹری ہے یا اسمال انڈسٹریز آپ کہہ لیں، یا آپ اس کو دستکاری کہہ لیں. یعنی دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دستکاری یعنی ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں جو ہیں. اور اس صنعت میں لکڑی اور لوہے کا کام ہے، اور اس میں سونے اور چاندی کا کام ہے، ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں اور چٹائیوں کا کام ہے، اور بیت سے بنی مختلف اشیاء ہیں، پتھر اور مٹی کے برتنوں کا کام، اور کپڑوں پر جو کشیدہ کاری کی جاتی ہے اس کا کام ہے. پھر اس کے بعد چھوٹی صنعت آ جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہیوی انڈسٹری ہے. ہیوی انڈسٹری میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ جس کو آپ بھاری صنعت کہتے ہیں، اور وہ کون سی ہے، اور چھوٹی صنعت کون سی ہے، بھاری صنعت سے کیا مراد ہے. اور دفاعی صنعت تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسلحہ اور اس سے متعلقہ دوسری چیزیں تیار کرنے والی صنعت جو ہے وہ دفاعی صنعت کہلاتی ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جو میں نے ذکر کیا کہ اسمال انڈسٹریز یا کاٹیج انڈسٹری کہہ لیں، اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہد جو ہے وہ بنانے کی صنعت ہے کہ شہد بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو ملک کی ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہاتھ سے لکڑی کا جو فرنیچر بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر خوبصورت جو ہے وہ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ قالین بافی جو ہے یعنی قالین بنانے کی صنعت، یہ بھی پاکستان کی چھوٹی صنعتوں میں شمار ہوتی ہے. اس کے علاوہ ظروف پہ یہ جو کام کیا جاتا ہے مختلف علاقوں میں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کا جو کام ہے، جیسے کڑھائی ہے، جیسے اور اس طرح کی زیورات ہیں جو سونے کی ہیں، چاندی کی ہیں، یا جو دوسرے زیورات ہیں وہ بھی سیرامکس بنائی جاتی ہیں. برتن اس طرح کے لیمپ اونٹ کی کھال سے جو ہیں ہمارے ملتان کا جو علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا وہ، اور ان کے اوپر بلو کلر میں پھر کام بھی کیا جاتا ہے. تو یہ اسمال انڈسٹریز جس کو ہم یا چھوٹی صنعت کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیوی انڈسٹری جو ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں. ہیوی انڈسٹری میں ہمارے ہاں سیمنٹ بنایا جاتا ہے. سیمنٹ بنانے کی بہت ساری فیکٹریاں ہیں اور ظاہر ہے کہ ملک میں ان کی کھپت بھی ہے. ملک میں سیمنٹ کے جو کارخانے ہیں، جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ہماری، تعمیراتی کام میں سیمنٹ جو ہے وہ ملکی سطح پر ہی تیار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر کے لیے ٹریکٹرز بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹائر ہیں جو ٹائر اور ٹیوب کا کام ہے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل جو ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ریفریجریٹر ہیں، ایئر کنڈیشن ہیں،
چینی، گھی اور کوکنگ آئل اور ٹیکسٹائل، چمڑے، کاغذ، کاسمیٹکس اور ٹیوب وغیرہ کی صنعتیں شامل ہیں جو کہ مقامی طور پر یہ سامان تیار کرتی ہیں اور ان کو ہم بھاری صنعت کہتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے جی ہماری ڈیفنس انڈسٹری۔ پچھلے کچھ سالوں سے ڈیفنس انڈسٹری جو ہے پاکستان کی، اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا ہے یا مختلف اور جو ان کی فیکٹریز بنائی گئی ہیں، اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں جو کہ کافی حد تک نہ صرف ملکی بلکہ اب تو غیر ملکی ضروریات بھی پورا کرتی ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو پاکستان میں ایکسپو ہوئی اور اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں جو ایئر شو ہوئے، ان میں پاکستان کے جے ایف تھنڈر جو ہیں، جے ایف تھنڈر 17، اس کی بہت مانگ ہے اور بہت سارے ملکوں سے ہمیں یہ اس کے جو ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ آتی ہیں۔ میزائل پاکستان کو تیار کرتا ہے اور اس کے علاوہ الخالد ٹینک اور مختلف قسم کے جو دیگر اسلحہ ہے یہ بھی پاکستان میں تیار ہوتا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اگر کوئی ملک خریدنا چاہے تو پاکستان اس کو بھی بنا کر سپلائی کے لیے دیتا ہے۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے ہمارا ذرائع نقل و حمل جسے آپ کہہ لیں یا ٹرانسپورٹیشن، لیکن اب جو چیز زیادہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ ذرائع مواصلات ہیں، اور ذرائع مواصلات نے اس صدی کے آغاز میں یہ ایک بالکل مختلف انداز اپنا لیا ہے کہ اس میں اتنی جدت آ چکی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ نہیں تو مہینوں کی یا ہفتوں کے حساب سے اس میں آپ کو نئی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ جیسے یہ آپ ایک دیکھ سکتے ہیں کہ روبوٹس جو ہیں یا انٹرنیٹ جو ٹاورز ہیں کیسے کام کر رہے ہیں، ڈرونز، کیمرے آپ دیکھتے ہیں جو فنکشنز میں مختلف تقریبات میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ جو ہے جیسے ای بینکنگ، اس کے ذریعے سائبر انڈسٹری، اس کے ذریعے سائبر انڈسٹری نے بہت زیادہ اس میں ترقی کی ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے اب کہ آپ کو کیش اٹھا کر نہیں لے جانا پڑتا، پیسے آپ کے بینکوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بٹ کوائن جو ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 11 یا 12,000 ڈالر جو ہے اس کی یہ ایک چپ ہے جسے آپ بٹ کوائن کا نام دیتے ہیں۔ اور جیسے کریڈٹ کارڈ کہہ لیں آپ، کریڈٹ کارڈ کی ایڈوانس قسم ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی اس ایک کوائن کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک آپ اسے کہہ لیں کہ یہ سکہ آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ ایک چپ ہے۔ جب آپ نے کیش ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے آن لائن تو یہ اس میں اتنی ورتھ ہوتی ہے، یعنی اس میں اتنی زیادہ اس میں نمبرز سیف ہوتے ہیں آپ کی کرنسی کے، جس کے ذریعے جو ہے آپ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے عام طور پر یہ جو بڑی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سطح پر، اس میں یہ اب ایک نئی ٹیکنالوجی آپ کو نظر آتی ہے۔ اور پاکستان میں سائبر انڈسٹری جو ہے اس نے بہت حد تک وہ ترقی کر رہی ہے۔ آپ مختلف موبائل کمپنیاں اور مختلف جو ان کے لیے ٹاور لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، اور وہ کس حد تک آپ کو معلومات جو ہیں اور رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے ہمارے طریقے ہیں کہ پوسٹل سروس ہے، ٹیلی گراف، ٹیلیکس ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی زیادہ سہولیات، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبارات بھی اب آپ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، اور ملکی معیشت میں ذرائع مواصلات کی جو ترقی ہے اس کے لیے آگے بھی بہت سارے مواقع آنے والے سالوں میں موجود ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں، صنعتیں ہیں، یہ کس قسم کے ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ ویسے تو مسائل بے شمار ہیں، لیکن ہم ایک اس کا مختصراً سا جائزہ لیں گے، اور اس میں بدقسمتی سے سب سے اوپر کرپشن آ جاتی ہے
کہ یا ریڈ ٹیپزم ہے کہ صنعت لگانے والے کو کہ ایک شخص اگر اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے یا صنعت لگانا چاہتا ہے تو اس کو کس قدر اور کتنے جگہوں پہ اس کو کرپشن یا بدعنوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ناٹ انف سپورٹ ان ٹرمز آف ریفارمز فار دا انڈسٹری سیکٹر. کچھ عرصے سے انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے وہ ان میں ایسی کوئی ریفارمز مزید نہیں کی گئیں کہ ان میں ان کو صنعت لگانے میں کچھ زیادہ سہولتیں ہوں. ہائی ڈیپینڈنسی آن ایگریکلچر انڈسٹری رادر دین پیئنگ اٹینشن ٹو ڈیولپ انڈسٹریز. کہ ہمارے ملک میں جو گزشتہ حکومتیں رہیں، ہر حکومت کی اپنی ایک معاشی پالیسی، اپنی معاشی ترجیحات ہوتی ہیں، تو زیادہ فوکس جو ہے وہ زراعت کے اوپر رہا اور صنعتوں کی طرف اس طرح سے سوائے ایک آدھ جو ہے سیپشن کے بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. Every province having different policies when it comes to their industry sector which creates an imbalance in the whole system. کہ مختلف صوبے جو ہیں پاکستان کے، ان کے اندر بھی ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو سہولیات دے رہے ہوتے ہیں کچھ سیکٹرز میں، اس میں ایک تھوڑا سا امبیلنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم سامنے آتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری کی کمی تو ہے ہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 20 سالوں سے پاکستان نے ایک شدید قسم کی دہشت گردی کی لہر کا سامنا کیا، اور ایک ٹیررزم کے خلاف فرنٹ لائن کنٹری کے طور پر پاکستان نے اور فوج پاکستان نے اور پاکستان کے عام شہریوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی معاشی طور پر پاکستان کو دینی پڑی وہ یہ تھی کہ جب ملک کے اندر دہشت گردی ہو تو پھر وہاں پر لوگ صنعتیں لگاتے ہوئے یا سرمایہ کاری کرتے ہوئے تھوڑے سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہمارا سرمایہ جو ہے یہ محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو کچھ عرصے پہلے تک پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ ان مسائل کا سامنا، اور سب سے بڑا جو ہے وہ تو انرجی کرائسس ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو جو فیس کرنا پڑا کہ بجلی اور گیس یا جو دوسرے انرجی کے ریسورسز ہیں ان کے اوپر وہ اتنی ترجیحات میں شامل نہیں رہے، جس کی وجہ سے عام عوام بھی اور خاص طور پہ جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان مشکلات کو دور کر کے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. منسٹری ہے جی ہمارا اگلا ٹاپک ہے ٹریڈ اینڈ کامرس، آپ اس کو کہہ لیں یا تجارت جو ہے وہ اور کامرس. اب ڈیفینیشن آف کامرس کیا ہے، اس کو سادہ انداز میں اسی طرح ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ دا ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز فار منی. کہ نہ صرف یہ کہ سروسز بلکہ سامان جو ہے ان کا ایکسچینج کیا جائے. کیسے بائرز اس میں سے وہ ہوتے ہیں ظاہر خریدنے والے خریدار. دیز آر پیپل ود منی ہو وانٹ ٹو پرچیز اے گڈ اور سروس. کہ سروس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیلتھ سروس بھی ہو سکتی ہے، ایجوکیشن سروسز بھی ہو سکتی ہیں، دوسری سروسز بھی، کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ سامان خریدنا چاہتے ہیں یا سروسز. سیلرز دیز آر دا پیپل ہو آفر گڈز اینڈ سروسز ٹو بائرز. جیسے آپ مختلف چیزوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں اور یہ چیزیں سروسز پہنچاتے ہیں عام لوگوں تک. اور پروڈیوسرز دیز آر دا پیپل ہو کریٹ دا پروڈکٹس اینڈ سروسز دیٹ سیلرز آفر ٹو بائرز. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو بناتے ہیں جس کو کوئی ان سے خرید کر پھر آگے بیچتا ہے یا وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ اس کو کہہ لیں تجارت جو بھی ہے، اور یہ ملکوں کی سطح پر بھی ہوتا ہے کہ آپ تجارت کیسے دوسرے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو میجر ایکسپورٹس آف پاکستان ہیں اس میں کاٹن ہے، کپاس کہہ لیں، کاٹن جان ہے، سوتی دھاگا، گارمنٹس ہیں، رائس ہے، ٹیکسٹائل ہے، سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں جو ہمارے ہاں وزیر آباد میں بھی اور سیالکوٹ میں بھی بنائے جاتے ہیں. سپورٹس کا سامان جو ہے کھیلوں کا یہ بھی سیالکوٹ میں بنتا ہے. لیدر پروڈکٹس ہیں.
اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجر امپورٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ہماری ہے مشینری، یعنی جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، کیمیکلز ہیں، لوہا، آئرن، را مٹیریل ہے، چائے ہم پاکستانی بہت زیادہ پیتے ہیں اور چائے کی چاہ بہت زیادہ ہے، اور لیکن یہ بھی باہر سے منگوائی جاتی ہے۔ پاکستان میں چائے یا چائے کی پتی جو ہے اس کی پیداوار نہیں ہوتی، اور ڈیفنس ایکوپمنٹ تو ظاہر ہے ہر ملک کو اپنے دفاع کی فکر ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کے اندر بھی دفاعی آلات بناتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ایڈیبل آئل ہے۔ اب اس میں جو ہمارے کنٹریز ہیں جیسے جاپان ہے، اس کو ہم یعنی جو میجر جہاں پہ ہم اپنی ایکسپورٹس جو ہیں جن کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ یو ایس اے تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یورپی یونین یا جو یورپ کے کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری میجر امپورٹس ہیں ان میں ہم کس ملک سے منگاتے ہیں؟ چائنا سے منگاتے ہیں، ملیشیا سے منگواتے ہیں، کویت سے بھی، اور یہ پیٹرو کیمیکل یا پیٹرولیم یا ایسی چیزیں ہیں جو کویت یا گلف ایریا سے منگوائی جاتی ہیں، اور اس میں یو ایس اے بھی شامل ہے کہ ہم یو ایس اے سے یہ چیزیں منگواتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں یو اے ای بھی شامل ہے، جو کہ جہاں ہم اپنی سامان جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کی حکومت کے پاس جو ریسورسز ہیں ان میں نیچرل ریسورسز آف پاکستان ہیں، منرل ریسورسز ہیں بہت خوبصورت ہمارے ہاں، روبی، زمرد اور سیفائر اور ایمرلڈ، ان ساری جو مختلف قیمتی پتھر ہیں وہ ہمارے ہاں ان کی کانیں خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، اور اگر اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے تو پاکستان کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ انکم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری سی پورٹس ہیں، یعنی جو ہماری ساحل ہے وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے اب سی پیک جو گوادر کی سائٹ پہ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، گیٹ وے ٹو ایشیا آپ اسے کہتے ہیں، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ ابھی بھی حاصل ہو رہے ہیں، اور آئندہ آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جنگلات ہیں جن کی لکڑی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے استعمال اس کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویدر کو یہ بہتر بناتی ہے، موسموں کے جو شدتیں ہوتی ہیں ان سے بچانے میں بھی جنگلات ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ آکسیجن کی فراہمی، یعنی ماحول دوست جو جب آپ اپنا ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے ہمیں مزید درخت لگانے کی بھی ضرورت ہے، جو کہ حکومت پاکستان جو ہے اس کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نیچرل ریسورسز میں جی یہ کھیوڑا میں نمک کی کانیں ہیں جن سے اور بھی بہت ساری پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں۔ پنک سالٹ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ دنیا میں بہت مشہور ہے، اور اس کے علاوہ کوئلہ، اس کی بھی پاکستان میں کانیں موجود ہیں جو کہ ملکی صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سپلائی بھی کیا جاتا ہے باہر کے ممالک کو۔ اس کے علاوہ نیچرل ریسورسز میں ہمارے ہاں جو ہمارے پاس ہے وہ سی فوڈ ہے مختلف قسم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک ہی قسم نہیں، بہت ساری کئی قسموں کا جو ہے وہ ہمیں فوڈ جو ہے وہ سمندر سے غذا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جو چاہے وہ سمندروں کا پانی ہو اور چاہے وہ دریاؤں کا پانی ہو، وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ اس کو پلوٹ کیا جاتا ہے۔ اگر دریاؤں کا پانی ہے جیسے مختلف صوبوں میں تو ان کے قریب جو فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں وہ جو اپنا خطرناک کیمیکلز والا پانی ہوتا ہے وہ کھیتوں میں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دریاؤں میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ پینے کا پانی جو ہے یا جو ان فصلوں تک پانی جا رہا ہوتا ہے وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور سمندر میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ایک تصویر میں کہ کس قدر پلاسٹک نظر آتا ہے کہ جو کبھی لہریں جو ہیں وہ سمندر پر
کے کنارے پر ساحل پر چھوڑ جاتی ہیں، لیکن اس سے سمندری حیات جو ہے اس کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ عام آدمی کو بھی اقدامات جو ہیں وہ کرنی چاہیے، کیونکہ قدرتی وسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ملک کے لیے ایک انعام ہوتے ہیں، اور پاکستان الحمدللہ اس میں بہت خود کفیل ہے کہ ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور میدان بھی ہیں، تو اس میں جو بھی ہمارے وسائل ہیں ان کا جو بہترین استعمال ہے وہ ہماری ترجیح ہونا چاہیے۔